الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. 15 سپارہ سبحان الذي أسرى. سورۃ الاسراء مکی صورت ہے. اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں. اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات کو لے جانا. چونکہ اس صورت میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، جس میں ہمارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمان پر لے جایا گیا تھا. اس لیے اسے سورۃ اسراء کہا جاتا ہے. یہ واقعہ حضور کریم حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ اور آپ علیہ السلام کے لیے بہت بڑا اعزاز اور اعجاز تھا. اور یہ اعزاز انسانوں میں سوائے ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی کو بھی حاصل نہ ہوا. اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ جو بیداری کی حالت میں پیش آیا. اگر یہ واقعہ نیند کی حالت میں پیش آتا تو اس سے اتنے اہتمام کے ساتھ قرآن جیت میں ذکر نہ کیا جاتا، اور نہ ہی نیند کے واقعے پر مشرکین میں سے کسی کو اس کو جھٹلانے کی ہمت ہوتی، کیونکہ خواب میں تو اس واقعے سے زیادہ عجیب و غریب واقعات اور مناظر انسان دیکھ لیتا ہے، اور کوئی بھی انسان اسے جھوٹا نہیں کہتا. اس صورت کی پہلی آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. واقعہ معراج کے علاوہ جو اہم مضامین اس صورت میں بیان ہوئے ہیں وہ درجہ ذیل ہے. سورہ اسراء کے اندر بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم ملک شام میں دوبارہ فساد مچاؤ گے، اور دونوں بار ہم بطور سزا کے تمہارے اوپر اپنے بندوں کو مسلط کر دیں گے. چنانچہ پہلی مرتبہ جب انہوں نے تورات کی مخالفت کی اور سیدنا شعیب علیہ السلام جیسے نبی برحق کو ناحق قتل کیا، تو ان پر بخت نصر اور اس کے لشکر کو اللہ تعالی نے مسلط کر دیا، جو پورے ملک میں ایک کنار سے دوسرے کنار تک پھیل گئے. انہوں نے علماء اور رؤساء کو قتل کیا. رؤساء یعنی کہ شہر کے امیر ترین اور سردار لوگوں کو قتل کر دیا. بخت نصر نے تورات جلا ڈالی، بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بہت سارے اسرائیلی کو گرفتار کر کے لے گئے. دوسری بار یہودی کا فتنہ فساد اس وقت عروج کو پہنچ گیا جب انہوں نے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو دونوں کو شہید کر دیے. اور یہ دونوں کو قتل کرنے کا گناہ ان میں سے حد سے بڑھ جانے والا تھا. اب کی بار بابل کا ایک بادشاہ جسے بیردوس یا خردوس کے نام سے جانا جاتا ہے ان پر مسلط کر دیا گیا، اور یہی وہ فتنہ فساد یہود کی تاریخی رہی ہے. خاتم نبیین نبی کرم آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی روایت کے مطابق جب جرائم اور سازشوں کی راہ اختیار کی تو اللہ رب العزت نے ان پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا کہ جنہوں نے انہیں جزیرۃ العرب سے نکال کر بحر کیا. ماضی کریم میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہٹلر ان کے لیے خدائی کوڑا ثابت ہوا، جس نے بے شمار یہودیوں کو قتل کیا اور بے مار کو زندہ جلا ڈالا، اور آج پھر ان کا فتنہ فساد عروج پر پہنچ گیا ہے. دیکھیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ نازل ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی عظمت انسان کی فطرت اور طبیعت میں داخل جلد بازی اور ہر انسان کے ساتھ اس کے عمل اور نتائج عمل کے لازم ہونے کا ذکر کرنے کے بعد اجتماعی زندگی کے تقریباً 13 اسلامی آداب اخلاق بیان کیے گئے. اب حقیقت میں اخلاق و آداب ہی کی وجہ سے کوئی امت اور کوئی فرد عزت اور عظمت کا مستحق بنتا ہے. بعض حضرات نے ان آداب کو معراج کا پیغام بھی قرار دیا ہے، اور یہ آداب اسی صورت کی 23 سے لے کر 39 آیات کے اندر مذکور ہیں، اور جس کا خلاصہ درج ذیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مساکین اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں مت اڑاؤ، نہ بخل کرو اور نہ ہی ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو تمہیں پچھتانا پڑے. اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، اور وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناب تول پورا کیا کرو. جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو تو اس چیز کے پیچھے مت پڑو.
زمین پر اکڑ کر نہ چلو، آخر میں دوبارہ کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ بنو، معبود نہ بنو۔ تیسرا اہم مضمون بیان کیا گیا کہ آیت مشرکین کے بارے میں یہ بتلایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، اخروی زندگی کا انکار کرتے ہیں، اخروی زندگی سے معنی آخرت کی، قیامت کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، اور بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا؟ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حصی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، تو کبھی کہتے کہ ہم تو ایمان تب لائیں گے جب آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں گے، کبھی کہتے کہ کھجوروں اور انگوروں کا باغات لہلا دیں، وہ کبھی کہتے کہ ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، کبھی کہتے کہ تم اپنے لیے سونے کا گھر بنا کر دکھاؤ، ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ، وہاں سے کوئی تحریر لے آؤ۔ اس کے علاوہ اس صورت میں قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی صداقت، اللہ تعالیٰ اور قرآن مجید کے نزول کے مقاصد اور معجزے کا بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ 82 سے لے کر 88 آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو مکرم یا تکریم دیے جانے اور اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کے عطا ہونے کا ذکر اسی صورت کی 85 آیت کے اندر اس کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز تہجد کو حکم دیے جانے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بھی اسی صورت کے اندر ہے۔ قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت جیسے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ شریک اور اولاد سے پاک ہے اور وہ اسماء الحسنہ کے ساتھ متصف ہے۔ یہ سورت اسراء یعنی بنی اسرائیل کا خلاصہ ہے۔ آگے سورۃ الکہف شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کہف مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ سورت کہف کا مطلب ہوتا ہے غار۔ عربی زبان میں کہف غار کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے صورت کہف کہا جاتا ہے۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں، چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ تعالی، امام مسلم اور نسائی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی آخر 10 آیات مبارکہ پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو سورۃ کہف پڑھی جائے، کیونکہ نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے دو جمعوں کے درمیان ایام کو نور سے منورہ کر دیا جائے گا۔ سورۃ کہف ان 5 صورتوں میں سے ایک ہے کہ جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ باقی 4 صورتیں یہ ہیں: الحمد سے شروع ہونے والی سورۃ الفاتحہ، سورۃ الانعام، تیسری سورۃ سبا اور چوتھی سورۃ فاتر ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ نے اس صورت کی تفسیر میں ایک مستقل کتاب بھی لکھی ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ میں طویل غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس صورت کا موضوع مارکہ ایمان و مادیت ہے۔ اس صورت کا آخری دور کے فتنوں سے خاص تعلق ہے، جس کا سب سے بڑا علمبردار آخری زمانے کے فتنوں کا علمبردار دجال ہوگا۔ یہ صورت مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس صورت میں جتنے بھی اشارے، واقعات اور مثالیں گزری ہیں وہ سب ایمانی اور مادیت کی کشمکش کو بیان کرتی ہے۔ سورہ کہف میں 3 قصے اور 3 تمثیل کہتے ہیں مثالوں کو، 3 مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلا قصہ واقعہ اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے کہ یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے کہ جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا، اور دقیانوس ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی شرک دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبیں دی گئیں، تو دوسری طرف انہیں ڈرایا گیا، دھمکایا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ ان نوجوانوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم سمجھا اور اسے بچانے کی خاطر اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کی غار تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ وہ جب غار میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گہری نیند میں سلا دیا۔
یہاں وہ 300 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو انہیں کھانے کی فکر ہوئی۔ ان میں سے ایک آدمی کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا، وہاں اسے پہچان لیا گیا۔ 3 صدیوں میں حالات واقعات سب بدل چکے تھے۔ مشرقین کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی اور اب موحدین برسر اقتدار تھے۔ ایمان کی خاطر گھر چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیروز کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ ایمان کو یا مومن کو ایمان کے سلسلے میں بڑا حساس ہونا چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ مادیت اور ایمان دونوں میں سے کسی ایک کے منتخب کرنے کا مرحلہ اس کی زندگی میں آ جائے تو اسے بہر طور ایمان کی حفاظت کو ہی ہر مادی چیز پر ترجیح دینی چاہیے۔ دوسرا واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے شخصیت رہتے ہیں کہ جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے، تو آپ ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں آپ کی ملاقات سیدنا خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے یعنی سیدنا خضر علیہ السلام نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش ہے۔ پہلا واقعہ، سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا کہ جس کے مالکان نے انہیں کرایہ لیے بغیر بٹھا لیا تھا۔ دوسرے واقعے میں سیدنا خضر علیہ السلام نے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا، اور تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی کہ جس کے گاؤں والوں نے انہیں کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا تو تیسرے سوال کے بعد سیدنا خضر علیہ السلام نے ان سے علیحدگی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہاں، البتہ تینوں واقعات کی میں اصل حقیقت آپ کو بتا دوں تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے سامنے تینوں واقعات کی حقیقت بیان کر دی۔ چنانچہ سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین رہے تھے۔ جب میں نے اسے عیب دار کر دیا، انہوں نے اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا جس سے اس کے اندر پانی داخل ہونا شروع کیا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے عیب دار کر دیا تو یہ اس ظالم بادشاہ قبضے میں جانے سے بچ گئی۔ یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ دوسرے واقعے میں یہ ہے کہ انہوں نے بچوں کو قتل کر دیا تھا، تو سیدنا خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کرنے کی وجہ یہ شاہ فرمائی کہ بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ وہ انہیں کفر کی نجات سے مبتلا کر دیتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے انتہائی نیک والدین محض اس کی محبت میں ایمان سے محروم ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں باقی رضا اور محبت عطا کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ اور تیسری بات کہ گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر جو ہے، تو گرتی ہوئی دیوار کو اس لیے تعمیر کیا کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والدین اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے اور انہوں نے دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ چھپا دیا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک والدین کے دونوں یتیم بچے اس سے محروم رہ جاتے۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کے واقعے سے ہم یہ بات بھی سبق ملتی ہے کہ ہمارے سامنے دن اور رات کے در جو واقعات پیش آتے ہیں کہ کسی کو جوانی میں یا بچپن میں موت آ جاتی ہے، کوئی کسی حادثے کا شکار ہو کر زخمی ہو جاتا ہے، کسی کی مار گر جاتی ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، تو ان واقعات کے پس پردہ بڑی عجیب و غریب حکمتیں اور حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس دنیا کے ظاہر اور باطن میں بڑا اختلاف ہے۔ انسان کی نظر ظاہر میں الجھی رہتی ہے اور باطنی رازوں کے ادراک اور اس کی عقل اس کے باطنی رازوں کے ادراک سے اس کی عقل قاصر رہ جاتی ہے۔ اور یہ قصہ مادیت کے ان علمبرداروں کی تردید کرتا ہے کہ جو ظاہر ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس کے پس پردہ کسی حکیم و خبیر کی حکمت کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ تیسرا واقعہ جو ہے سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام کا ہے، لیکن
اس سے انشاءاللہ تعالیٰ 16 پارے کے اہم مضامین ذکر کیا جائے گا۔ بہرحال تین مثالیں، ان واقعات کے علاوہ تین مثالیں بھی سورہ کہف کے ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی مثال ایک قصے کی صورت میں پیش کی گئی ہے۔ یہ قصہ ایک ایسے شخص کا ہے جو انتہائی ثمر بار کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ باغ ہے جس کا پھلدار باغ ہو، جس کا ہر ایک درخت پھلدار ہو اور قیمتی باغوں کا مالک تھا۔ اس شخص کے بارے میں ہے کہ ان کے علاوہ مال و دولت کے حصول کے کئی دوسرے اسباب بھی اس کے لیے مہیا ہو گئے تھے۔ دولت کی کثرت نے اسے فخر اور غرور میں مبتلا کر دیا تھا اور بڑے بڑے دعوے کرنے لگا۔ اس سے یہ چیز غلط فہمی ہو گئی تھی کہ یہ مال و دولت اور یہ ثروت و غنا اسے ہمیشہ ہمیشہ حاصل رہے گی اور اس پر کبھی بھی کوئی زوال نہیں آئے گا۔ اس آدمی کا خیال تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، اور اگر کبھی قیامت قائم ہو بھی گئی تو وہاں بھی مجھے خوشحالی حاصل رہے گی۔ اس کے صاحب ایمان دوست نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اسباب کو خدا کا درجہ مت دو، انہیں سب کچھ نہ سمجھو اور اللہ کو ہرگز مت بھولو۔ اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ بجا چاہتا ہے، لیکن دولت کی چکا چوند نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دی کہ سورج سے بھی زیادہ روشن حقیقت اس کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل کر کوئلہ ہو گئے۔ تباہی اور بربادی کے بعد وہ پچھتانے لگا کہ اے کاش کہ میں نے شرک نہ کیا ہوتا اور اسباب کو خدا کا درجہ نہ دیا ہوتا، مگر اب اس کا پچھتاوا اس کے کسی کام نہ آیا۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ شخص خدا کو مانتا تھا اور قیامت کا مبہم سا تصور بھی اس کے دل میں تھا، اور یہ جو اس نے کہا کہ اے کاش کہ میں نے شرک نہ کیا ہوتا، تو اس سے مراد شرک فی الاسباب ہے۔ ان اسباب کو سب کچھ سمجھ لینا اور مسبب الاسباب کو بھول جانا، ٹھیک ہے، یہ اس سے مراد یہ ہے۔ اور اگر بے لاگ تجزیہ کیا جائے تو ہم یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ غیر مسلم تو شرک میں مبتلا تھے ہی، آج کل کے زمانے کے بہت سے مسلمان بھی شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا ایمان اور توکل کے منافع نہیں ہے، مگر اسباب کو ہی مؤثر بذات سمجھ لینا یہ بات ایمان کے منافی ہے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرتا ہوں کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے زمین کی رویدگی کا معاملہ ہے کہ آسمان سے ہم نے پانی برسایا اور زمین کی رویدگی سے اس سے مل جل کر ابھر آئی، خوب پلی پھری۔ پھر یہ ہوا کہ سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا کہ ہوا کے جھونکے اسے اڑائے پھرتے ہیں، اور کون سی بات ہے کہ جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے۔ یعنی اگر زوال اور فنا میں دنیا کی زندگی اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برستی ہے اور اس کی وجہ سے پوری زمین سرسبز ہو جاتی ہے، فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں، پھول کھل جاتے ہیں، ہر طرف خوشنما منظر دکھائی دیتے ہیں، پھر اس کمال پر زوال آتا ہے، پھول مرجھا جاتے ہیں، پتے جھڑنے لگتے ہیں، فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس سے پیروں تلے روندا جاتا ہے، اور وہ چورا جوانی، زندگی، خوشحالی اور عیش و عشرت کی ساری صورتیں عارضی ہیں۔ ان نعمتوں کی وجہ سے صرف جاہل اور احمق ہی دھوکے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ صاحب عقل لوگ، عقل مند یا عقل والے لوگ یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان اور زینت سمجھتے ہیں، باقی رہنے والی اور ہمیشہ زندگی میں کام آنے والی چیزیں نیک اعمال کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ذکر تلاوت کرتے ہیں، اچھے اخلاق اپناتے ہیں اور بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ تیسری مثال جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف کے اندر ذکر کی ہے تکبر و غرور کی ہے، اور اسے سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ ابلیس کے قصے کو بیان کیا گیا ہے کہ جب ابلیس نے غرور و تکبر کی وجہ سے اللہ کے حکم کے باوجود سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، ابلیس کا خیال تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اور یہ بات کیسے ممکن ہے کہ افضل مفضول کے سامنے سجدہ کرے۔ اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سمجھایا ہے کہ وہ کبھی بھی فخر اور گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے اپنے چھوٹے سے دماغ کی منطق نہ لڑائے کہ بندگی کا تقاضا صرف اور صرف سر تسلیم خم ہے، نہ کہ حجت بازی اور انکار کرنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔